ننھی بچی نہیں ہو اب تم، جو تم ایسے اچھلتی کودتی سیڑھیاں اترتی ہو۔ کتنی دفعہ سمجھایا ہے اپنی کھلی دھڑکنوں کو قید میں رکھا کرو، اندر بڑا پہنا کرو، وقت سے پہلے بڑی دکھنے لگی ہو۔ اپنی ان حرکتوں کی وجہ سے اپنا جسم خراب کر لو گی، کوئی لکس نہیں رہے گی تمہاری۔ سارا تم نے شرم نہیں؟ دوپٹہ کہاں ہے تمہارا؟ اگر تمہارے پاس انڈر گارمنٹس نہیں ہے تو مجھے کہو، مجھے اپنا سائز بتا دو، میں تمہارے لیے لے آؤں گا۔ ابراہیم اس کی کھلی دھڑکنوں پر نظر گاڑے سختی سے بولا تھا۔ زہرا کا لاؤبالا پن دن بھر بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ جسم سے وہ اپنی عمر سے کئی زیادہ بڑی لگتی تھی۔ ابراہیم اس کا جسم دیکھ کر کئی دفعہ بہکا، لیکن وقت سے پہلے بہکنا نہیں چاہتا تھا۔ لیکن یہ لڑکی سی شدت کو آئے دن ہوا دینے لگی تھی۔ ابھی بھی ابراہیم کی نظر اس کی کھلی دھڑکنوں پر تھی، جو مکمل طور پر آزاد تھی۔ کسی کا بھی دل زہرا کی ان حرکتوں کی وجہ سے ڈگمگا سکتا تھا۔ وہ اسے کھڑے کھڑے کھری کھوٹی سنا گیا تھا۔ او جسٹ شٹ اپ! آیا بڑا پینڈو انسان مجھ پر اپنے سو کالڈ رولز ریگولیشنز لاگو کرے ہوئے۔ وہ تڑک کر بولی، آئندہ مجھے ٹوکنا نہیں، میں ایسے ہی رہوں گی نا، دوپٹہ پہنوں گی۔ اگر زیادہ مجھ پر حکم چلانے کی کوشش کی تو میں کپڑے بھی چھوٹے چھوٹے پہننا شروع کر دوں گی، جیسے کپڑے ہیروئن ٹی وی میں پہنتی ہے، جس کی کمر بھی دکھ رہی ہوتی ہے اور سینہ بھی۔ اور اس طرح کالج بھی جاؤں گی۔ اگر آئندہ آپ نے اپنے گاؤں کے ٹپیکل رولز مجھ پر لاگو کرنے کی کوشش کی، خود تو پینڈو گوار ہے اور مجھے بھی اپنی طرح سمجھا ہوا ہے، یہ کہتی وہ اسے دھکا دیتی باہر کی طرف چلی گئی۔ بہت بے حیا ہو گئی یہ لڑکی، تمہیں تو میں مزہ چکاؤں گا۔ میں زہرا، تم نہیں جانتی تم نے شیر کے بل میں ہاتھ ڈالا ہے، رخصتی کے راز سارے بدلے لوں گا۔ امی حویلی میں یہ بات پہنچا دو کہ سب رخصتی کی تیاریاں کریں۔ آج رات کی بدتمیز لڑکی مجھے میرے کمرے میں چاہیے، اس کی ساری اگر آج ٹھکانے لگاؤں گا۔ سارا ابراہیم کو ان پڑھ گوار سمجھتی تھی، لیکن وہ اسے کالج میں سینئر پروفیسر تھا۔ ان دونوں کو بچپن میں ہی اس بندھن میں باندھ دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے ابراہیم صوبے پہ پورا حق رکھتا تھا کہ وہ اسے روک ٹوک سکے۔ رخصتی کے بعد تمام رسومات ادا کر کے سارا کو ابراہیم کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ اب بولو، بہت شوق ہے نا تمہیں انہیں اچھال اچھال کے چلنے کا؟ کتنی ہمت ہے تم میں، میری سختی میری شدت ساری رات جھیل لو گی؟ جتنی تیزی سے یہ زبان چلتی ہے نا، اتنی ہمت سے مجھے جھیلنا ہوگا تمہیں۔ ابراہیم کے جذبات بے قابو ہونے لگے تھے۔ وہ اس کی شرٹ کے اوپر سے ہی اس کی دھڑکنوں کو مٹھی میں جکڑتا۔ دوپٹہ کہاں ہے تمہارا؟ اور یہ کس طرح اچھل اچھل کر چل رہی ہو؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ ابراہیم اس کی ابری دھڑکنوں پر نظر گاڑے بولا، جو مکمل طور پر آزاد دکھ رہی تھی۔ میں ایسے ہی ہر جگہ گھوموں گی، اپنے سو کالڈ ریتی رواج مجھ پر لاگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا جو دل چاہے گا میں کروں گی، پینڈو گوار کہیں کے، دور رہا کرو مجھ سے۔ وہ تڑپ کر کہتی بغیر دوپٹے کے ہی باہر چلی گئی تھی۔ وہ غصے سے آگ ببولا ہوا، امی رخصتی کی تیاری کریں، ٹھیک 2 روز بعد یہ لڑکی مجھے میرے کمرے میں چاہیے۔ ان کا نکاح بچپن میں ہوا تھا، لیکن زہرا اس بات سے انجان تھی۔ وہ ابراہیم کو ان پڑھ تقیانوسی مرد سمجھتی تھی، مگر وہ شہر کی سب سے بڑی یونیورسٹی کا پروفیسر تھا۔ زہرا ڈری سہمی دلہن بنی ابراہیم کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ بہت شوق ہے نا تمہیں بےہودہ لباس پہن کے اپنے جسم کو واضح دکھانے کا؟ مجھے دکھاؤ اپنا نازک وجود پہ، میری سختیاں جھیل سکو گی؟ وہ اس کی جان لبوں پر لاتا۔ وہ چائے کا کپ ہاتھ میں پکڑے بالکنی میں کھڑا باہر ہوتی بارش سے لطف اندوز ہو رہا تھا، جب اس کی نظر اپنے پڑوس میں اپنی چھوٹی دادی کے گھر پر پڑی اور پھر پلٹنا بھول گئی۔ وہ کھلے بالوں میں بے حد خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن جیسے ہی نگاہ اس کے وجود پر گئی تو بغیر دوپٹے کے اسے دیکھ کر وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ تبھی ایک ملازم لان میں داخل ہوا تھا، جو زہرا کو للچائی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ابراہیم سے ملازم کی آنکھیں چھپی نہ رہیں۔ وہ غصے میں جلدی سے زرینہ بیگم کی حویلی میں گیا۔ بارش کافی ہلکی ہو چکی تھی اور اب لان میں کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی، البتہ ملازم وہیں پر تھا۔ آئندہ کے بعد اگر حویلی کی کوئی بھی عورت حویلی سے باہر ہو آئندہ کے بعد تم مجھے نظر مت آنا، سمجھے تم، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ جلدی سے اندر داخل ہوا تھا۔ ارے میرا شیر بیٹا آیا ہے؟ سرینا بیگم نے آگے بڑھ کر ابراہیم کے سر پر پیار دیا تھا۔ دادی، یہ کس طرح کے ملازم آپ نے رکھے ہوئے ہیں گھر پر؟ سرینا بیگم نے اپنے پوتے کو پہلی مرتبہ اتنے غصے میں دیکھا تھا۔ ارے بیٹا، کیا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے؟ کیا کسی ملازم نے کہنا
کہنا نہیں مانا میرے پوتے کا؟ نہیں دادی، نہیں دادی جان، آپ کے گھر کی عورتیں تو زیادہ ہی بے پردہ ہو گئی ہیں، انہیں لگام ڈالنے کی ضرورت ہے۔ کسی کے بارے میں بات کر رہے ہو؟ سرینا بیگم نے اپنی کتاب کا مطالعہ کرتے ہوئے مسرور سے انداز میں بات کی تھی، جسے انہیں ابراہیم کی یہ بات پسند نہ آئی ہو۔ آپ کی پوتی سارا کے بارے میں؟ تبھی سرینا بیگم کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ اگر تم کسی اور کے بارے میں بات کرتے ہو تو یقیناً مجھے تمہاری یہ بات بالکل پسند نہ آتی۔ رہی بات زہرا کی، تو بیٹا تم تو جانتے ہو وہ شروع سے ہی اپنے باپ کی لاڈلی رہی ہے، اور اب اس کے باپ کے گزر جانے کے بعد ہم میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ وہ یہ سوچے کہ اس کا باپ نہیں ہے۔ تو اس سب پر سختی کر رہے ہو؟ ابھی وہ بچی ہے، ایسا ایسا سب سمجھ جائے گی۔ دادی جان بچی نہیں ہے، 22 سال کی ہو چکی ہے، اور جوان بھی کم از کم اسے چاہیے کہ وہ اپنا وجود تو چھپا کر رکھے۔ سرینا بیگم نے گہرا سانس لیا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں اسے سمجھاؤں گی، اور آپ کے سمجھانے سے تو جیسے اس نے سمجھ جانا ہے، میں خود اس سے بات کروں گا۔ اتنا کہتے ہی وہ زہرا کے کمرے کی طرف چل پڑا۔ ارے بیٹا بات تو سنو۔ سرینا بیگم پیچھے ابراہیم کو بلاتی رہ گئی، لیکن اس نے کسی کی ایک نہ سنی۔ دوپٹہ کہاں ہے تمہارا؟ اور یہ کس طرح اچھل اچھل کر چل رہی ہو؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ ابراہیم جو سے کمرے کی طرف جا رہا تھا، لیکن راستے میں ہی اس کا ٹکراؤ زہرا سے ہو گیا، جو سیڑھیاں اترتی اچھلتی ہوئی نیچے آ رہی تھی۔ ابراہیم اس کی ابری دھڑکنوں کو نظر گاڑے بولا، جو مکمل طور پر آزاد دکھ رہی تھی، میں ایسے ہی ہر جگہ گھوموں گی۔ اپنے سو کالڈ ریتی رواج پر لاگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میرا گھر ہے، اور آپ کون ہوتے ہیں مجھ پر حکم چلانے والے؟ اپنی عورتوں کو دیکھا ہے کبھی؟ وہ انسان نہیں بلکہ بھیڑ بکریاں لگتی ہیں، جیسا ان کو کسی کوٹھے سے اب باندھ دیا ہو، جو مالک چاہے گا بس وہی کریں گی۔ طرس آتا ہے تم لوگوں کی عورتوں پر، جو شادی کے 20 سال بعد بھی گھونگھٹ نکال کر رکھتی ہیں۔ ارے بھائی، اپنے شوہروں کے گھر کون پردہ کرتا ہے؟ بہرحال میرا جو دل چاہے گا میں کروں گی۔ پینڈو گوار کہیں کے، دور رہا کرو مجھ سے، مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے تم جیسی بتہذیب بدتمیز لڑکی کے منہ لگنے کی۔ رہی بات میرے گھر کی عورتوں کی، تو وہ اپنے شوہروں کی عزت کا مان رکھتی ہیں، ان کو خوف آتا ہے اپنے شوہروں کی عزت کو نیلام کرتے ہوئے۔ اگر وہ بھی تمہاری طرح بےہودہ لباس زیب تن کیے اپنے جسم کی نمائش کرتی ادھر ادھر دندناتی پھریں تو ان کا کیا حال ہوگا؟ تمہیں اندازہ بھی نہیں، خدا کرے آپ کو بتہذیب بدتمیز اور بےہودہ لڑکی ہی ملے، پھر دیکھوں گی جتنا آپ اپنی عورتوں پر اکڑ رہے ہیں تب کیا ہوگا۔ تڑپ کر کہتی وہ بغیر دوپٹے کے ہی باہر چلی گئی۔ وہ غصے سے آگ بگولا ہوا، وہ جس طرح آیا تھا انہی قدموں سے واپس چلا گیا۔ ارے ابراہیم کیا ہوا؟ اتنا غصے میں کیوں ہو، اور کہاں سے آ رہے ہو؟ عائشہ بیگم کے سوال پر ابراہیم نے گہرا سانس لے کر اپنا غصہ کم کرنے کی کوشش کی۔ امی رخصتی کی تیاری کریں، ٹھیک 2 روز بعد یہ لڑکی زہرا مجھے میرے کمرے میں چاہیے۔ عائشہ بیگم تو حیرانگی سے انہیں آنکھیں پھاڑے اپنے بیٹے کو دیکھتی رہ گئی تھی، جو ابھی ان پر حکم صادر کرتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ اس کو کیا ہوا ہے؟ اس کو اچانک رخصتی کا خیال کیسے آ گیا؟ اماں سکینہ کو پتہ چلا تو گھر پر قیامت آ جائے گی۔ رضیہ بیگم عائشہ بیگم کے پاس ہے۔ رضیہ بیگم اور عائشہ بیگم آپس میں دیورانی جیٹھانی تھیں، دونوں میں انتہا کا سلوک تھا، لیکن سبھی جانتے تھے کہ سکینہ بیگم اور زرینہ بیگم کی آپس میں نہیں بنتی۔ لڑکا پاگل ہو گیا ہے کیا جو آل فال بک رہا ہے؟ کوئی رخصتی نہیں ہوگی، میں تو اس رشتے کے حق میں ہی نہیں ہوں۔ کہاں وہ بدتمیز بدلحاظ لڑکی اس گھر کی بہو بنے گی؟ ہرگز نہیں، اس کے آتے ہی اس گھر کے سب ریتی رواج خاک میں مل جائیں گے۔ عائشہ بیگم جو سفیر صاحب کو اپنے بیٹے کی خواہش بتاتے آئی تھی، لیکن سکینہ بیگم کی باتیں سن کر وہ ایک دم خاموش ہو گئی تھی۔ چاہتی تو وہ بھی یہی تھیں کہ زہرا اس گھر میں آئے، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ وہی اس گھر کے پرانے رواج ختم کر سکتی ہے، لیکن سکینہ بیگم مت بھولیں کہ ان کا نکاح میں نے ان کے بچپن میں ہی کروا دیا تھا۔ سفیر صاحب بولے تو سکینہ بیگم ایک دم خاموش ہو گئی۔ لیکن سفیر صاحب آپ بھی تو دیکھیں، وہ زرینہ کی پوتی ہے، اس کی جیسی ہی ہوگی۔ سکینہ بیگم زرینہ بھی میری بیوی ہے، اور مجھے زرینہ سے زیادہ اپنے بچوں کی فکر ہے۔ میں تم دونوں کی نفرت نے میرے بچوں کو ایک دوسرے سے دور کر دیا۔ اس نکاح کا مقصد بہت ایسے سے سب جانتے ہیں۔ ان کا نکاح بچپن میں ہوا تھا، لیکن زہرا اس بات سے انجان تھی۔ وہ ابراہیم کو ان پڑھ دقیانوسی مرد سمجھتی تھی، مگر وہ شہر کی سب سے بڑی یونیورسٹی کا پروفیسر تھا۔ زہرا میری بچی، کہاں جا رہی ہو تم؟ نہیں دادی جان، بس روبینہ سے ملنے جا رہی تھی۔ روبینہ سے کوئی کام تھا کیا؟ اس سے جی دادی جان، بس کالج کے کچھ نوٹس لینے تھے، پچھلے دنوں جو کالج نہیں جا سکی تو کام کا کافی حرج ہو چکا ہے، بس جاتی ہوں کہ اس کو جلد سے جلد ختم کر دوں۔
بیٹا اپنی زندگی پر بھی دھیان دو، کیا حلیہ بنا رکھا ہے تم نے؟ اوفو دادی، اب آپ بھی مجھے کپڑوں کا تانا دے رہی ہیں؟ ارے نہیں بیٹا، میں تمہیں تانا نہیں دے رہی، میں تو بس یہ چاہتی ہوں کہ تم پر کوئی بات نہ کرے۔ دادی سچ بات تو یہ ہے کہ مجھے کسی کی بات کی فکر نہیں، تکلیف تب ہوتی ہے جب اپنے مجھ پر طنز کرتے ہیں۔ بیٹا تم کسی کے طنز کا غلط مطلب مت لیا کرو۔ سرینا بیگم سمجھ گئی تھی کہ زہرا ابراہیم کے بارے میں بات کر رہی ہے، یقیناً وہی اسے کچھ کہہ کر گیا تھا۔ لیکن دادی جان، یہ میری زندگی ہے، میرے بابا نے تو کبھی مجھ پر روک ٹوک نہیں کی تھی۔ بیٹا باپ کے چلے جانے کے بعد بیٹیاں بے سہارا ہو جاتی ہیں، ہر کوئی ان پر انگلی اٹھاتا ہے، ہر کوئی انہیں برا بھلا کہتا ہے۔ تبھی دروازے پر دستک کی آواز آئی۔ گھر میں داخل ہوتے ہوئے صرف سفیر صاحب بھی دستک دیا کرتے تھے تاکہ عورتیں پردہ کر لیں، یہ ان کی پرانی عادت تھی۔ سرینا بیگم نے چونکتے ہوئے دروازے کی طرف دیکھا تھا۔ سفیر صاحب ان سے کافی عرصے سے ناراض تھے، اسی لیے سرینا بیگم سے کم ملا کرتے۔ آج پھر وہ سنجیدگی سے گھر کے اندر داخل ہوا۔ دادا جان ذرا بھاگتی ہوئی سفیر صاحب کے گلے لگ گئی۔ سرینا بیگم کی تو جان ہی لبوں پر آئی تھی۔ اتنے عرصے کے بعد سفیر صاحب ان کے گھر آئے تھے، لیکن یہ لڑکی مجھے رسوا کروا کر ہی سانس لے گی۔ کتنی ہی مشکل کے بعد نہ جانے ان کے دل میں کیا خیال آیا جو وہ مجھ سے ملنے آئے ہیں۔ اور یہ لڑکی ہے کہ سارا کمرے میں جاؤ اور جا کر دوپٹہ اور لو۔ سرینا بیگم نے غصے سے کہا تھا۔ سارا جو سفیر صاحب کے گلے لگی ہوئی تھی، جھٹکے سے پیچھے ہوئی۔ شرمندہ تو وہ بھی ہو گئی تھی کہ پیار محبت میں اس نے یہ نہ سوچا کہ وہ کس حلیے میں ہے۔ وہ جلدی سے کمرے کی طرف بھاگی۔ سفیر صاحب نے اسے حلیے کو نظر انداز کیا تھا۔ سرینا بیگم سر پر دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے کھڑی ہوئی، آنکھوں میں محبت لیے وہ سفیر صاحب کی طرف بڑھی۔ نہیں، اتنی ناراضگی بھی کیا سفیر صاحب، بیوی تو میں بھی تھی آپ کی، لیکن آپ تو میرے حق سے فراموش ہو گئے۔ سفیر صاحب نے نظریں چرائیں تھیں۔ آج تم سے کچھ مانگنے آئے ہوں۔ ارے واہ، مجھ بد نصیب سے کیا لینے آئے ہیں؟ 30 سال پہلے جو تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اس کی ضمانت لینے آئے ہوں۔ کیا اب بھی وہ وعدہ پورا کرنا چاہتی ہو یا ہر کال کی طرح اس بات سے بھی مکر جاؤ گی؟ سرینا بیگم نے شرمندگی کے مارے نظریں جھکائی تھی۔ وہ آج بھی آپ کی امانت ہے، میں بھلا کیسے اس کال سے انکار کر سکتی ہوں؟ تو ٹھیک ہے، 2 دن کے بعد رخصتی کرو، 2 دن کے بعد میں ابراہیم کی بارات لے کر آؤں گا۔ بیٹی کی طرف تو ہر کوئی چلا جاتا ہے، بیٹی کے سر پر ہاتھ نہیں رکھنے آئیں گے۔ سفیر صاحب نے گہرا سانس لیا۔ میرے لیے تو سب بچے برابر ہیں، فرق تو تم نے کر دیا۔ میں تو چاہتا ہوں کہ آج بھی سب بچے مل بانٹ کر بیٹھے، حویلی میں ہوا بٹوارا ختم ہو جائے، لیکن تمہاری انا اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ سفیر صاحب اتنا کہہ کر رکے نہیں تھے، حویلی سے نکلتے چلے گئے۔ سرینا بیگم کی آنکھوں میں آئے آنسو، ان کے دل میں مجھے طوفان کا منہ بولا ثبوت تھے۔ یہ دیکھیں دادا جان، میں کیسی لگ رہی ہوں؟ زہرا جو ابھی اپنے کمرے سے نکلی تھی، گلے میں دوپٹہ لیے وہ گول گول گھوم کر دکھا رہی تھی، لیکن ٹی وی لاؤنج کو خالی دیکھ کر اس نے سوالیہ نگاہوں سے زرینہ بیگم کی طرف دیکھا تھا۔ کہ دادا جان کہاں چلے گئے ہیں؟ جہاں انہیں سکون ملتا ہے۔ وہ افسردہ سی نسیم بیگم کے کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ نسیم بیگم زہرا کی والدہ تھیں، جنہوں نے اپنے شوہر کے وفات کے بعد خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا۔ زہرا کے ابا کو دنیا سے گئے 10 سال ہو چکے تھے، اور ان 10 سالوں میں نسیم بیگم جب بے انتہا خوبصورت اور کلمند اور ذہین تھی، ایک کمرے کی حد تک خود کو محدود کر کے انہوں نے خود کو زنگ لگا لیا تھا۔ کالے بالوں میں سفیدی آ گئی تھی، چہرے پر جھریاں اور آنکھوں کے نیچے ہلکی کمزوری، ایسے کہ ہڈیوں کا ڈھانچہ لگنے لگتی۔ انہوں نے اپنے شوہر کے جانے کا اتنا غم لیا تھا کہ انہیں اپنی اولاد تک بھول گئی۔ اٹھو نسیم بیٹی کو رخصت کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ کیا اب بھی اپنے غم میں اس کے حقوق بھول جاؤ گی؟ اسے فرض سے ادا کرو، اس کو تمہاری ضرورت ہے۔ نسیم بیگم نے آنکھوں میں آنسو لیے زرینہ بیگم کی طرف دیکھا۔ میری بچی اتنی بڑی ہو گئی کہ 2 دن کے بعد اس کی رخصتی کر رہے ہیں؟ ہاں ہو گئی ہے تمہاری بچی بڑی، لیکن تمہیں اس بات کی کیا فکر؟ تم نے تو خود کو بس نظر بند کر رکھا ہے۔ اپنی حالت دیکھو، مجھ سے بھی زیادہ عمر کی لگ رہی ہو۔ بیٹی کی ماں ہو، باپ بھی تمہیں بننا ہے۔ بیٹیوں کو کمارا ہوتے اتنی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، ماں باپ کی جتنی شاعری کے بعد محسوس ہوتی ہے۔ ارے واہ، اتنے نئے نئے کپڑے، اتنے زیورات، اتنی تیاریاں کس بات کے لیے ہیں؟ دادی جان، سارا جو سارا دن اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد اب کمرے سے نکلی گی، اسی لیے نہیں جانتی تھی کہ حویلی میں کیا ہو رہا ہے۔ زرینہ بیگم نے سارا کی طرف دیکھا۔ آؤ بیٹھو، تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ جی دادی جان، سب خیریت تو ہے نا؟ ہاں سب خیریت ہے، میں بس تمہیں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ کل جو تمہارے دادا جان حویلی آئے تھے وہ کسی مقصد کے تحت آئے تھے۔ دراصل تمہارے دادا جان کی ہمیشہ سے خواہش تھی کہ یہ دونوں
گھر ہمیشہ جڑے رہے، لیکن کچھ پیچیدگیوں کی وجہ سے اس حویلی کا بंٹوارا ہو گیا۔ لیکن بंٹوارے کی ایک ہی شرط رکھی گئی تھی، تمہارا اور ابراہیم کا نکاح۔ تمہارا داد جان نے سب کی رضامندی سے تمہارا اور ابراہیم کا نکاح بچپن میں ہی کر دیا۔ تم سے یہ بات اب تک اس لیے چھپائی گئی تاکہ تمہارا سارا دھیان صرف اپنی پڑھائی پر رہے۔ اب تمہارے دادا جان چاہتے ہیں کہ 2 دن کے بعد تمہاری رخصتی کر دی جائے، اور ان کے حکم کے مطابق ہم لوگ تیاری میں مصروف ہیں۔ دیکھو تمہیں اپنی شادی کا جوڑا کون سا پسند ہے؟ سرینا بیگم ایسے بات کر رہی تھی جیسے یہ کوئی بڑی بات ہی نہ ہو۔ سارا نے بے یقینی سے سرینا بیگم کی طرف دیکھا۔ دادی جان، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ابراہیم میرے شوہر ہیں، میں ان کی منقوہ ہوں۔ نہیں، میں اس رشتے کو نہیں مانتی، مجھے تو اس وقت ہوش بھی نہیں تھا جب آپ لوگوں نے میرا نکاح کیا۔ میں نہیں مانتی اس نکاح کو، نہیں کرنی مجھے شادی ابراہیم لالا سے۔ آپ لوگوں نے نکاح کو مذاق سمجھ رکھا ہے۔ ویسے تو بڑی دادی اسلام کو بہت مانتی ہیں، تو کیا انہیں یہ معلوم نہیں کہ نکاح 2 لوگوں کی رضامندی سے ہوتا ہے، نہ کہ زبردستی اور لا علمی میں رکھ کر؟ سرینا بیگم نے حیرانی سے زہرا کی طرف دیکھا تھا۔ تمہارا نکاح تمہارے باپ کی مرضی سے ہوا تھا، کیا اب بھی تم چاہتی ہو کہ یہ رخصتی نہ ہو؟ دادی جان، یہ آپ لوگ میرے ساتھ بہت غلط کر رہے ہیں، مجھے امید نہیں تھی کہ آپ لوگ میرے ساتھ زبردستی کریں گے۔ اتنا کہتے ہوئے وہ روتی ہوئی کمرے میں بند ہو گئی۔ تبھی اب رات مجھ سے ابراہیم لالا سے وہ کیا سمجھتے ہیں کہ مجھے اس طرح حاصل کر کے وہ اپنا بنا لیں گے؟ نہیں، وہ بہت بڑی خوش فہمی کا شکار ہے۔ میں ان کی زندگی جہنم بنا دوں گی، لیکن دل میں اسے خوف بھی تھا، نہ جانے وہ اس کا کیا حشر کرے گا۔ سفیر صاحب آئی شخص سے جس کا کہنا سارا خاموشی سے مان لیتی۔ سارا ڈری سہمی دلہن بنی ابراہیم کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ اس کا وجود خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ ابھی چند گھنٹے پہلے ہی تو وہ رخصت ہو کر آئی تھی، لیکن میں یہاں ایسے بن سنور کر کیوں بیٹھی ہوں، جیسے میں واقعی ابراہیم کا انتظار کر رہی ہوں۔ اس طرح اسے لگا جیسے مجھے اس کے ساتھ رخصتی کی چاہت تھی۔ وہ اپنا بھاری بھرکم لہنگا اٹھاتے ہوئے واش روم کی طرف جانے لگی تھی جب اچانک سے کمرے کا دروازہ کھلا۔ کہاں جا رہی ہو محترمہ؟ زہرا جو واش روم کی طرف قدم بڑھا رہی تھی، اچانک سے ابراہیم کی آواز سن کر اپنی جگہ ساکت رہ گئی۔ کیا ہوا، شوہر کا انتظار بھی نہیں کر سکتی؟ ویسے تو تم بہت شوق ہے اپنی وجود کی سب کے سامنے نمائش کرنے کی، مجھے نہیں دکھاؤ گے کہ کپڑوں میں تم کس طرح کی رکھتی ہو؟ ابراہیم کمرے میں آتے ہی اس پر طنز کی تیر چلانے لگا۔ زہرا کی آنکھوں میں آنسو آئے، لیکن اس نے خود کو مضبوط بنانے کی پوری کوشش کی تھی۔ خوف زدہ ہوتے ہوئے اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا جہاں ابراہیم کمر پر ہاتھ باندھے بے حد پرکشش لگ رہا تھا۔ وہ مجھے گرمی لگ رہی ہے، اس لیے بس کپڑے تبدیل کرنے جا رہی تھی، اتنا بھاری جوڑا کبھی پہنا نہیں۔ نہیں، تم غلط الفاظ استعمال کر رہی ہو، یہ کہو کہ کبھی تم نے کپڑے پہنے ہی نہیں۔ آپ تو اس طرح کہہ رہے ہیں جیسے میں برہنہ جسم لیے پھرتی رہی۔ میرے نزدیک تو وہ برہنہ ہی تھا۔ سارا نے اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کیا۔ مجھے آپ کی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جو دل میں آئے میرے بارے میں سوچ سکتے ہیں۔ اتنا کہہ کے وہ رکی نہیں تھی بلکہ واش روم میں بند ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد وہ خود کو ہلکا پھلکا کیے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ بہت شوق ہے نا تمہیں بیہودہ لباس پہن کے اپنے جسم کی وضاحت واضح دکھانے کا؟ مجھے دکھاؤ اب۔ وہ اس کو سادہ سے لباس میں دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ آج شاید وہ ضرورت سے زیادہ حسین لگ رہی تھی، یا پھر ابراہیم کے دیکھنے کا نظریہ بدل گیا تھا، لیکن وہ اس وقت زہرا کی تعریف کر کے اسے سر پر نہیں چڑھانا چاہتا تھا۔ میں کوئی بیہودہ لباس نہیں پہنتی تھی، صرف خود کو پرسکون کرنے کے لیے کمفرٹیبل کپڑوں کا انتخاب کرتی تھی۔ اچھا، اور وہ جو تمہاری دھڑکنیں بے لگام ہوئے اچھلتی رہتی، ان کا کیا؟ اسے امید نہیں تھی کہ ابراہیم اس قدر بے باک الفاظ استعمال کرے گا۔ ابراہیم آگے بڑھا تھا اور اس کو کمر سے تھام کر اپنے قریب کیا۔ بہت شوق تھا نا سب کی توجہ اپنی طرف حاصل کرنے کا؟ اب تمہارے وجود کے ایک ایک حصے کو ایسے توجہ دوں گا کہ تم خود سے بھی نظریں نہیں ملا پاؤ گی، اپنے نازک وجود پہ میری سختیاں جھیل سکو گی۔ وہ اس کی جان لبوں پر لاتا، اس کے ہونٹوں پر چھپتا، اس کے قریب ہوا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ دور رہے مجھ سے، نفرت ہے مجھے آپ کے وجود سے، آپ کی باتوں سے اور آپ کے نام سے۔ اچھا، تو اتنی نفرت ہے مجھ سے؟ لیکن اب کیا ہو سکتا ہے، اب تمہیں ساری زندگی میرے ساتھ ہی رہنا ہے، اور جتنی تمہیں مجھ سے نفرت ہے تمہیں اتنی ہی میری شدتیں برداشت کرنی ہوں گی۔ آپ کو لگتا ہے کہ پہلے ان گھروں کی دشمنی ختم کرنے کے لیے میرے ساتھ آپ کا زبردستی نکاح کروایا گیا، اور آپ مجھے زبردستی حاصل کر لیں گے؟ تو یاد رکھیے گا، آپ میرا وجود حاصل کر سکتے ہیں لیکن میرے دل تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے۔ میں کبھی آپ سے محبت نہیں کروں گی، یہ صرف کاغذی رشتہ ہے جو وجود کی حد تک محدود ہے۔ اس سے آگے نہ تو مجھ سے کوئی امید رکھیے گا اور نہ ہی میں آپ کے لیے خود کو بدلوں گی، سمجھے آپ؟ تمہیں خود کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، تم جیسی ہو آپ میری ہو، اور میں جانتا ہوں کہ کس طرح تمہیں اپنے رنگ میں رنگنا ہے، کس طرح تمہیں اپنی عادتوں میں ڈھالنا ہے۔ ایک روز
ایسا بھی ہوگا جب تم میرے رنگ میں خود کو رنگے بہت خوشی محسوس کری ہوگی۔ اتنا کہتے ہی اس نے زہرا کو کوئی بھی موقع دیے بغیر اس کے وجود پر قبضہ کر دیا۔ اس کے وجود پر حاوی ہوتا ہوا اس کی گہرائیوں میں اتر گیا تھا۔ وہ جو خود کو چھڑوانے کی لاکھ کوشش کر چکی تھی، اب اپنا وجود ابراہیم کے حوالے کر بیٹھی۔ اس میں اتنی سخت باقی نہیں تھی کہ اب وہ مزید زور لگاتی، کیونکہ وہ کافی دیر سے ابراہیم کی شدت برداشت کر رہی تھی اور اب کمزوری کے باعث نڈھال ہو چکی تھی۔ اگلی صبح ابراہیم کی آنکھ پہلے ہی کھلی تھی اور باہوں میں زہرا کو سوئے ہوئے دیکھ اس کے چہرے پر گہری مسکراہٹ آئی۔ اس نے نرمی سے زہرا کے ماتھے کا بوسہ دیا، ایک نئی صبح مبارک ہو، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اس پر کون سی نئی قیامت ٹوٹنے والی ہے۔ زہرا اٹھو، صبح ہو گئی ہے، سب ہمارا انتظار کرے ہوں گے۔ وہ نرمی سے اسے تکیے پر لٹایا خود واش روم میں جانے لگا، لیکن زہرا کے وجود میں ہلکی سی بھی جنبش نہ ہوتے دیکھ ایک دم پریشان ہو گیا۔ وہ جلدی سے زہرا کے پاس گیا اور اسے اٹھانے کی کوشش کرنے لگا۔ سارا آنکھیں کھولو سارا۔ وہ اس کے چہرے پر پانی کی چھینٹیں مارتا تو کبھی اسے جھنجھوڑتا، لیکن زہرا تو قسم کھا رہی تھی کہ وہ اتنی آسانی سے نہیں اٹھے گی۔ اماں سائیں جلدی کمرے میں چلیں۔ وہ جلدی سے کمرے سے باہر نکلا اور عائشہ بیگم کو بلانے لگا تھا۔ اللہ خیر، کیا ہوا ہے؟ اتنی صبح صبح تم اس حالت میں باہر کیا کر رہے ہو؟ پاپا جی نے دیکھ لیا تو ہم سب کی شامت آ جائے گی۔ اماں ابھی سب کچھ چھوڑیں اور میرے ساتھ جلدی سے کمرے میں چلیں۔ سارا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہو، بے ہوش ہو گئی ہے۔ کیا یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ بے ہوش کیسے ہو گئی؟ کل تک تو بالکل ٹھیک تھی۔ کیا کیا ہے تم نے اس کے ساتھ؟ عائشہ بیگم پریشان ہوتے اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتی جلدی سے ابراہیم کے کمرے میں گئی۔ یا اللہ خیر! وہ زہرا کا پیلا پڑا چہرہ دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی۔ جلدی سے اس کے پاس گئی اور اس کا ہاتھ مسلنے لگی تو کبھی اس کے پیر مسل رہی تھی، لیکن اس کے وجود میں کسی قسم کی حرکت نہ دیکھ کر اب وہ بھی پریشان ہو گئی۔ اسے جلدی سے اسپتال لے کر چلو، ابھی سب سو رہے ہیں، سب کے اٹھنے سے پہلے ہم اسے اسپتال سے لے آئیں گے۔ لیکن اماں کیا ہوا ہے اسے؟ یہ تو تم بتاؤ نا کہ کیا کیا ہے بچی کو تمہیں؟ تو میں اس لیے اس کے ساتھ رخصت نہیں کیا تھا کہ اس کا یہ حل کر دو۔ ایک ہی دن میں کیا جواب دیں گے اس کے گھر والوں کو؟ تمہاری دادی سرینا تو قیامت برپا کر دیں گی۔ اب منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ جلدی اٹھاؤ، اسے لے کر چلو میرے ساتھ۔ ابراہیم آگے بڑھا تھا اور زہرا کو باہوں میں اٹھایا جلدی سے گاڑی تک لایا۔ کس جانور سے شادی کی ہے آپ لوگوں نے اس کی؟ کیا وہ ان پڑھ ہے، جاہل ہے، گنوار ہے؟ اس نے ایک ہی رات میں بچی کی حالت کر دی۔ ڈاکٹر غصے میں مسلسل بولے جا رہی تھی۔ ابراہیم اپنی ماں کی طرف دیکھ کر شرمندگی محسوس کر رہا تھا۔ سارا کو ہوش آ چکا تھا، گاڑی میں خاموشی کا راج تھا۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی ابراہیم، مجھے لگتا تھا کہ شاید تم پر میری تربیت ہے کچھ تو اثر ہوگا۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ صرف خون انسان کی شخصیت پر اثر انداز نہیں ہوتا، بلکہ ماں کی تربیت بھی معنی رکھتی ہے، لیکن تم نے آج ثابت کر دیا کہ تم کس خاندان کا خون ہو۔ اماں خدا کے لیے میرے ساتھ ایسی باتیں مت کرے، میں نے آخر کیا ہے؟ کیا گناہ ہے میرا؟ اپنا حق لینا گناہ تو نہیں تھا؟ حق لینے میں اور جہالت دکھانے میں فرق ہوتا ہے۔ وہ جیتی جاگتی انسان ہے، کوئی کٹ پتلی نہیں کہ جس کے ساتھ جیسا مرضی رویہ رکھو اور اس کی ذات پر کوئی فرق بھی نہ پڑے۔ ابراہیم نے نظریں چرائی تھی۔ گھر میں ابھی قدم رکھا ہی تھا کہ سامنے بیٹھے ظفیر صاحب کو دیکھ کر ابراہیم کی جان سولی پر لٹک گئی۔ وہ جانتا تھا کہ ابراہیم صاحب کو اگر کچھ بھی معلوم ہوا تو وہ اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اتنی صبح صبح کہاں گئے تھے؟ سب خیریت تو ہے؟ زہرا بیٹی تم ٹھیک ہو؟ سہرا جو بالکل خاموش ایک جگہ پر بیٹھی ہوئی تھی، ظفیر صاحب کی بات پر ان کی طرف چونک کر دیکھا۔ ابراہیم کو لگا تھا کہ وہ رات ہوئے واقعے کے بارے میں ظفیر صاحب کو سب کچھ بتا دے گی، لیکن زہرا کے عمل نے اسے حیرت میں ڈال دیا تھا۔ یہ دادا جان، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس گھر میں گھبراہٹ ہو رہی تھی تو ابراہیم سے بولا کہ وہ مجھے باہر لے جائے۔ اماں سائیں بھی جاگ رہی تھی تو انہیں بھی ساتھ لے گئے۔ آپ کو برا تو نہیں لگا کہ آپ کی اجازت کے بغیر میں گھر سے باہر گئی؟ ارے نہیں بھائی، مجھے کیوں برا لگے گا؟ تم اپنے شوہر کی اجازت سے گئی ہو، مجھے بالکل برا نہیں لگا۔ رہی بات تمہاری ماں کی، تو وہ بہو والی ہو گئی ہے، اب اس پر میں مزید کتنا حکم چلاؤں گا؟ میں بھی شکر ہوں، برائیاں نہیں برداشت کر سکتا اپنی۔ اتنا کہتے ہی سفیر صاحب ہنسنے لگے تھے۔ ایک بھولی بسری مسکراہٹ صحرا کے ہونٹوں کو بھی چھو کر گزر گئی تھی۔ کچھ دن ایسے ہی گزر گئے تھے، نہ زہرا نے ابراہیم سے کوئی بات کی تھی اور نہ ہی ابراہیم نے زہرا سے رات گئے
گھر آتا اور خاموشی سے اپنے کمرے میں بیٹھ پر ایک طرف ہو کر سو جاتا۔ سہرا نے بھی کئی دنوں سے ابراہیم سے بات نہیں کی تھی۔ رات گئے ابراہیم کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے وجود کے ساتھ کوئی وجود ٹکرایا ہے۔ اس نے ایک نظر اپنے ساتھ لیٹی زہرا پر ڈالی جو کانپتے ہوئے اسی کے اندر گھستی چلی جا رہی تھی۔ آج خیر تو ہے، آج اپنے شوہر کو خود ہی دعوت دی جا رہی ہو۔ لیکن زہرا نے کوئی بات نہ کی۔ ابراہیم تو لگا جیسے زہرا بخار میں تپ رہی ہے۔ اس نے جیسے ہی اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو اس کا ماتھا بہت گرم تھا۔ تمہیں تو بہت تیز بخار ہے، رکو میں اس سے پہلے ابراہیم اٹھ کر ٹھنڈی پٹیاں لینے جاتا کہ تبھی زہرا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ بے ہوشی کی حالت میں کانپ رہی تھی۔ تبھی ابراہیم اس کے قریب ہو کر اسے گرمائش دینے لگا۔ اگلی صبح زہرا کی حالت کچھ بہتر تھی۔ خود کو ابراہیم کی باہوں میں قید دیکھ کر وہ ایک دم پریشان ہو گئی۔ رات میری طبیعت کی خراب ہوئی، آپ نے موقع کا فائدہ اٹھا لیا۔ اتنے حوث پرست ہیں آپ کہ میری طبیعت کا بھی احساس نہیں ہوا آپ کو۔ بس آپ کو میرے وجود سے محبت ہے۔ زہرا نہیں اٹھتے ہی اسے خود سے دور کیا تھا۔ ابراہیم اس اطاعت کے لیے تیار نہیں تھا، اس لیے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ رات تم نے ہی مجھے خود سے قریب کیا تھا، میں نے تمہیں دعوت نہیں دی تھی مجھے خود کے قریب کرو۔ آپ تو جانتے تھے کہ میں بیمار ہوں، بخار میں تپ رہی ہوں، آپ نے کہا یہ اچھا موقع ہے، کیوں نہ ایک مرتبہ پھر اپنی ہوس مٹا لی جائے۔ تبھی ابراہیم کا ہاتھ اٹھا اور سارا کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ وہ اپنی حد میں رہو لڑکی، شوہر ہوں تمہارا، اگر تمہارے وجود سے خود کو سکون پہنچاتا ہوں تو یہ میرا حق ہے، اور کوئی بھی قانون مجھے تم سے حق لینے پر روک نہیں سکتا۔ اگر میں نے تم سے حق لینا ہوتا تو میں تمہارے دماغ ہونے کا انتظار نہ کرتا۔ آئندہ کے بعد کوشش کرنا کہ میرے قریب مت آؤ، ورنہ اب کی مرتبہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، سمجھی تم؟ وہ انگلی اٹھاتا اسے وارن کیے کمرے سے باہر نکل گیا تھا، اور وہ حیرانگی سے ابراہیم کو جاتا ہوا دیکھتی رہ گئی۔ اسے امید نہیں تھی کہ ابراہیم اتنے سخت الفاظ اس کے لیے استعمال کرے گا۔ اسے تو لگا تھا کہ وہ رات ہوئے واقعے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے تنگ کرے گا۔ اس نے اپنی طرف سے ابراہیم پر ٹانگ رکھنی چاہیے تھی، لیکن ابراہیم جو پہلے ہی کافی تپا ہوا تھا، سارے کی بات نے اسے مزید تکلیف پہنچائی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ غصے میں اسے بہت کچھ سنا گیا تھا۔ دادا جان، مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ سارا شام ہوتے ہی سفیر صاحب کے پاس گئی تھی۔ سکینہ بیگم بھی وہاں پر موجود تھی۔ کچھ تمیز تہذیب سیکھی ہے گھر سے، یا بس منہ اٹھا کر چلی آئی ہو؟ نہ سلام، نہ دعا، نہ حال احوال، بس منہ اٹھا کے کمرے میں آ گئی ہو۔ سکینہ بیگم، جنہیں سارا بالکل پسند نہیں تھی، اس پر غصہ ہوتے ہوئے اسے کافی باتیں سنا گئی۔ سفیر صاحب نے گہرا سانس لیا تھا۔ بولو بچے، کیا بات ہے؟ سفیر صاحب نے سکینہ بیگم کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے بڑی محبت سے زہرا سے سوال کیا تھا۔ ان کا انداز ایسا تھا جیسے سہرا کو بھی تسلی ہو جاتی ہے اور سکینہ بیگم کو بھی اپنے رویے پر شرمندگی، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ دادا جان، میں کچھ دنوں کے لیے اماں کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ قسم خدا کا ہم لوگ مہینے مہینے اپنے کمرے کا، اپنے میکے کا چہرہ نہیں دیکھتے، اور باجی چاہتی ہیں کہ چند روز پہلے جن کی شادی ہوئی ہے انہیں میکے بھیج دیا جائے۔ دادی جان، مجھے امید ہے کہ آپ نے آتے ہی دادا جان سے تھپڑ نہیں کھایا ہوگا۔ ہائے ہائے لڑکی، زبان دیکھو ذرا اپنی، ایسی لڑکیاں گھر نہیں بسا سکتی، اور یہ تم کس لحاظ سے ایسی باتیں کہہ رہی ہو؟ تمہیں ذرا بھی شرم ہے کہ اپنے بڑوں سے کس لہجے میں بات کرنی ہے؟ جی دادی جان، مجھے شرم بھی ہے اور تمیز، اس لیے خاموشی سے اپنے گھر جانے کی اجازت لینے آئی ہوں، ورنہ یہاں پر واویلا مچا دیتی جو آپ کے پوتے نے میرے ساتھ کیا ہے۔ سفیر صاحب اب بالکل سیدھے ہو کر بیٹھ چکے تھے۔ ان کے چہرے پر پریشانی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ کیا ہوا ہے زہرا؟ مجھے بتاؤ، سب ٹھیک تو ہے؟ کچھ نہیں دادا جان، بس گھر جانا چاہتی ہوں۔ چلی جانا، لیکن اس سے پہلے مجھے بتاؤ ہوا کیا ہے؟ اور پھر زہرا نے ساری بات میں سے صرف وہ حصہ بتایا جو ابراہیم کی طرف سے غلط تھا۔ ابراہیم کی یہ جرأت کہ میری پوتی پر ہاتھ اٹھائے، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس کی یہ مجال، اس کی جرأت کیسے ہوئی؟ سفیر صاحب غصے میں آب وگولا ہو چکے تھے۔ سارا کو پریشانی نے گھیرا۔ اسے تو لگا تھا کہ وہ سفیر صاحب کو ابراہیم کی شکایت لگائے گی، تو سفیر صاحب ابراہیم کو صرف
جھڑکیں گے، لیکن ان کو اتنے غصے میں دیکھ کر وہ خود گھبرا گئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اب کیا ہوگا۔ ابراہیم صاحب کو یہی لگ رہا تھا کہ ان دونوں کے دلوں میں اب بھی ایک دوسرے کے لیے نفرت ہے جو خاندانوں نے ان دونوں کے دلوں میں ڈالی تھی۔ وہ اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئے تھے۔ سہرا اپنے میکے آ چکی تھی۔ میں جتنی چاہے کوشش کر لوں لیکن ان خاندانوں کو ایک نہیں کر سکتا۔ مجھے لگا تھا کہ ابراہیم اور سہرا کا نکاح ہو جائے گا تو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہیں گے اور ان دونوں خاندانوں میں اختلافات ختم ہو جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ الٹا ابراہیم اور سہرا ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگے تھے۔ مجھے اب کچھ اور سوچنا ہوگا۔ ان دونوں کو کچھ دیر کے لیے الگ رکھ کے دیکھتا ہوں۔ اگر یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے نہ مانے تو میں ان دونوں کو طلاق دلوا دوں گا۔ میں مزید اب لڑائی جھگڑے برداشت نہیں کر سکتا۔ عائشہ بیگم جو سفیر صاحب کو لان میں چائے دینے آئی تھی، ان کی باتیں سن کر دنگ رہ گئی۔ ابا جی، اگر آپ برا نہ مانے تو ایک بات کہوں؟ ہاں بولو بیٹی، کیا کہنا چاہتی ہو؟ مجھے لگتا ہے کہ ان دونوں میں کچھ غلط فہمیاں ہیں، اس کی وجہ سے یہ دونوں ایک دوسرے سے دور رہیں۔ ورنہ میں ابراہیم کو جانتی ہوں، اگر اس نے سارا پر ہاتھ اٹھایا تو یقیناً اس کے پیچھے کوئی بہت بڑی وجہ ہوگی۔ میں جانتا ہوں۔ ان دونوں کو تم فکر مت کرو بہو، کئی مرتبہ میرا فیصلہ غلط نہیں ہوگا، ان دونوں کے حق میں فیصلہ بالکل ٹھیک ہوگا۔ ابا جی، آپ نے پہلے بھی کبھی ہمارے لیے غلط فیصلہ نہیں کیا، مجھے یقین ہے اب کی مرتبہ بھی فیصلہ بالکل ٹھیک ہوگا۔ اتنا کہتے ہی عائشہ بیگم حویلی کے اندر چلی گئی تھی۔ سارا جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے، سامنے سرینا بیگم کو بیٹھے کتاب کا مطالعہ کرتے ہوئے دیکھ بھاگتی ہوئی ان تک پہنچی اور ان کی گود میں سر رکھ کے رونے لگی۔ سرینا بیگم نہیں جانتی تھی کہ سارا گھر آئی ہے۔ سارا، تم ٹھیک تو ہو؟ کب آئی گھر؟ دادی جان، میں بہت بری ہوں نا، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں۔ کیا ہوا ہے بیٹی؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ تمہارا شوہر تو ٹھیک ہے؟ لیکن ذرا پھٹ پھٹ کر رونے لگی۔ اس سے بات بھی نہیں ہو پا رہی تھی۔ سرینا بیگم نے اسے رونے دیا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ جب تک وہ روئے گی نہیں تب تک اس کا دل ہلکا نہیں ہوگا۔ کافی دیر رونے کے بعد جب اس کا دل ہلکا ہوا تو اس نے چہرہ اٹھایا۔ سارا کی آنکھیں سوج چکی تھی۔ سرینا بیگم کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ کیا ہوا میری بچی؟ کیا وہاں پر کسی نے تمہیں کچھ کہا ہے؟ دادی آپ بتائیں نا، میں بہت بری ہوں نا؟ نہیں، تم بہت اچھی ہو، لیکن ہوا کیا ہے؟ میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ دادی، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ اور پھر اس نے پہلے روز سے اب تک کی ساری داستان سرینا بیگم کو سنا دی۔ یہ کیا کر دیا تم نے لڑکی؟ مشکل سے تو تمہارا گھر آباد ہوا تھا، مجھے لگتا تھا کہ تم ہم میں سے واحد ہو۔ جاؤ پھر سے اس حویلی کو چھوڑ دو۔ جو غلطیاں مجھ سے ہوئیں تم انہیں سدھار دو۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ مجھے اپنی غلطیوں کا کفارہ ایسے ہی ادا کرنا ہوگا۔ سرینا بیگم سفیر صاحب کی دوسری بیوی تھی۔ یہ محبت کی شادی تھی۔ سکینہ بیگم سفیر صاحب سے تیری تے- تیری طرح محبت کرتی تھی۔ وہ ہمیشہ چاہتی تھی کہ وہ سفیر صاحب کی محبت کی اکیلی وارث بنے، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جب روز سفیر صاحب سرینا بیگم سے شادی کے گھر آئے، سکینہ بیگم بالکل ٹوٹ گئی تھی۔ اس روز سے ان کے دل میں سرینا بیگم کے لیے اس قدر نفرت تھی کہ وہ کسی بھی حد تک جا سکتی تھی۔ ان دونوں میں لڑائی جھگڑے ختم ہوئے اور خراب کر کے رکھتے۔ سفیر صاحب اب تھکنے لگے تھے۔ ان دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرت دیکھ کر سفیر صاحب خوفزدہ رہتے۔ انہی دنوں معلوم ہوا کہ سکینہ بیگم کو حمل ہے۔ سرینا بیگم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے نفرت میں اس معصوم بچے کے بارے میں بھی نہ سوچا اور کئی مرتبہ اس بچے کو گرانے کی کوشش کی۔ ایک روز سکینہ بیگم اپنے کمرے سے نکل کر سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے آ رہی تھی جب سرینا بیگم نے جانتے بوجھتے سیڑھیوں پر تیل گرا دیا اور سکینہ بیگم اس پر پھسلتی ہوئی زمین بوس ہو گئی۔ یہ سکینہ بیگم کا پہلا بچہ تھا جو انہوں نے گنوا دیا، صرف سرینا بیگم کی وجہ سے۔ سکینہ بیگم یہ جانتی تھی کہ یہ سب کچھ سرینا بیگم نے کیا ہے۔ سرینا بیگم کو اس بات کا رتی برابر بھی افسوس نہیں تھا۔ وہ تو خوش تھی کیونکہ سرینا بیگم کے ہاں بھی اولاد ہونے والی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ سفیر صاحب کی لاڈلی بیوی بن جائے۔ سکینہ بیگم ہر وقت افسردہ رہتی، وہ کسی سے بات تک نہیں کرتی تھی۔ ایک روز سرینا بیگم اپنی والدہ کو سب کچھ بتا رہی تھی کہ کس طرح انہوں نے سکینہ بیگم کا بچہ ضائع کر دیا کہ تبھی یہ سب باتیں سفیر صاحب نے سنی۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ سرینا بیگم اس حد تک جا سکتی ہیں۔ سرینا بیگم نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھے اور اپنے پیچھے سے سفیر صاحب کو کھڑا دیکھ کر وہ دنگ رہ گئی۔ سفیر صاحب، بس سرینا، مجھ سے یہ امید نہیں تھی۔ تم نے آج میرا غرور توڑا، میرا مان توڑا۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ میری لاڈلی بیوی میرے ہی بچے کو کھا گئی۔ دل تو چاہ رہا ہے کہ ابھی اور اسی وقت
تمہیں گھر سے نکال دوں، لیکن تم جس حالت میں ہو میں ابھی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ سرینا بیگم جلدی سے سفیر صاحب کے پیروں میں گر گئیں۔ مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیں سفیر صاحب۔ تمہاری معافی مانگنے سے کیا میرا بچہ واپس آ جائے گا؟ سکینہ جس حالت میں ہے کیا وہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا؟ کیا اس کا بچہ تو مجھے واپس لا کے دے سکتی ہو؟ میں آپ سے معافی مانگتی ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ سرینا بیگم مسلسل رو رہی تھی۔ تبھی سفیر صاحب نے ایک فیصلہ لیا۔ ان کے مطابق یہ فیصلہ سب کے حق میں بہتر ہوتا، کیونکہ اب وہ مزید سرینا بیگم کو کسی کا کوئی نقصان کرنے کا حق نہیں دے سکتے تھے۔ سکینہ بیگم اور سرینا بیگم ایک جگہ پر موجود تھیں، وہ دونوں ہی ایک دوسرے کا چہرہ تک نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ تبھی ابراہیم صاحب کی بات نے سب کے ہوش اڑا دیے تھے۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس حویلی کا بंٹوارا ہوگا، دونوں کو برابر کا حصہ ملے گا اور دونوں آج کے بعد الگ الگ گھر میں رہیں گی۔ چونکہ سکینہ اس وقت بہتر حالت میں نہیں ہے، اسی لیے میں سکینہ کے ساتھ رہوں گا تب تک جب تک میرا دل چاہے گا، اور پھر کبھی کبھار وہ سرینا بیگم کو ان کا حق دینے کے لیے ان کے پاس چلے جایا کرتے۔ سرینا بیگم کو اللہ نے 3 بیٹوں سے نوازا تھا اور سکینہ بیگم کو 2 بیٹوں سے۔ اتفاقاً دونوں کے یہاں کوئی بیٹی نہیں تھی، اور پھر جب بچے بڑے ہوئے، ان کی شادیاں ہوئی، تو سرینا بیگم کے بڑے بیٹے میں سے پہلی بیٹی اور سکینہ بیگم کے بڑے بیٹے میں سے پہلا بیٹا، تبھی کہ خاندان ٹوٹ کے بکھر نہ جائے۔ اسی لیے سفیر صاحب نے ایک اور فیصلہ لیا۔ میں چاہتا ہوں کہ ابراہیم اور زہرا کا نکاح ہو جائے۔ آپا جی آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ابراہیم محض 10 سال کا ہے اور زہرا صرف 1 مہینے کی۔ میں جانتا ہوں تم اس کے باپ ہو، کیا تمہیں اس رشتے سے کوئی اعتراض ہے؟ نہیں ابا جی، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن بچے بہت چھوٹے ہیں، بڑے ہو کر ان کی خواہشات، ان کی اپنی پسند ناپسند بہت معنی رکھتی ہے۔ میں کچھ نہیں جانتا، اگر تمہیں اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں تو پھر باقی باتوں کو نظر انداز کرتا ہوں۔ میں جو بھی فیصلہ لے رہا ہوں تم سب کو بھلائی کے لیے لے رہا ہوں، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ کبھی کبھار بڑوں کے فیصلے بچوں کے لیے مصیبت کے علاوہ کچھ نہیں۔ ابراہیم اور زہرا کی زندگی میں سفیر صاحب کا کیا گیا فیصلہ کسی مصیبت کی طرح ہی ثابت ہوا۔ مجھے معاف کر دو میری بچی، غلطی میری بھی ہے۔ تمہارے باپ نے مرنے سے پہلے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں تمہاری رخصتی کرنے سے پہلے تم سے ایک مرتبہ تمہاری پسند ناپسند کے بارے میں پوچھوں گی، لیکن سفیر صاحب اتنی اچانک میری چوکھٹ پر آئے، میں سب کچھ بھول گئی اور تمہاری رخصتی خاموشی سے ابراہیم کے ساتھ کرتی، لیکن اب میری بیٹی جو چاہے گی وہی ہوگا۔ سرینا بیگم نے ساری باتیں زہرا کے گوش گزار کرتے ہوئے اب کی مرتبہ اس کی رضامندی مانگی تھی۔ دادی جان یہ باتیں پہلے کیوں نہیں آپ نے مجھے بتائیں؟ مجھ سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی۔ دادی سکینہ ٹھیک کہہ رہی تھی، ان کے وقت میں آپ نے انہیں تکلیف دی اور اب میں نے ان کے پوتے کو ذات دی، تو ہم دونوں کی طرف سے ہوئی ہے۔ لیکن آپ فکر مت کریں، اب میں خود اس معاملے کو ٹھیک کروں گی۔ میں یہ بات ثابت کر دوں گی کہ میری دادی کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے۔ جیتے رہو میری بچی، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ جاؤ اپنے گھر جاؤ، خدا تمہیں آباد رکھے۔ اور کبھی تمہیں اپنی دادی کی ضرورت محسوس ہو تو بلا جھجک میرے پاس آ جانا۔ شام ہوتے ہی وہ گھر لوٹ گئی تھی، لیکن ابراہیم ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ اب تو آدھی رات گزر چکی تھی۔ وہ کمرے سے باہر نکلی تو اس کی نظر ابراہیم پر پڑی تھی، جو گھر کے اندر داخل ہو رہا تھا۔ سارا کے چہرے پر مسکراہٹ آئی اور وہ بھاگتے ہوئے واش روم میں بند ہو گئی۔ جس وقت ابراہیم کمرے میں داخل ہوا، سارا ریڈ کلر کی نائٹی میں بستر پر ایسی لیٹی تھی جیسے اس کے وجود کا ہر ایک حصہ صاف واضح ہو رہا تھا۔ ابراہیم کمرے میں داخل ہوتے ہی ایک دم چونک اٹھا۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ زہرا ابھی بھی کمرے میں ہے۔ وہ سارا دن شرمندگی کے مارے گھر میں داخل نہیں ہوا۔ اتنا جانے کیا ہو گیا تھا جو اس کا ہاتھ زہرا پر اٹھ گیا۔ ابراہیم نے خود کو مضبوط بنایا اور خاموشی سے واش روم میں بند ہو گیا، ورنہ زہرا اس کے جذبات جگا چکی تھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ مجھے ایسے نظر انداز کر کے جائیں گے اور مجھے معلوم نہیں ہوگا؟ میں بھی دیکھتی ہوں کب تک مجھے نظر انداز کرتے ہیں۔ وہ کمرے میں واپس آیا تو صوفے پر آ کر لیٹ گیا۔ نیند سے اب کہاں آنی تھی؟ کچھ دیر کے بعد اسے اپنے وجود پر کسی کا لمس محسوس ہوا۔ اس نے جھٹکے سے آنکھیں کھولی تو زہرا اپنی دھڑکنوں کو اس کے سینے کے ساتھ مس کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں جذبات امٹ رہے تھے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہیں یہ سب کر کے میری توجہ حاصل کر لو گی؟ تمہیں تو نفرت تھی نا میرے وجود سے۔ اب کیوں آئی ہو یہاں پر؟ چلی جاؤ یہاں سے۔ میں ایک بیوی ہونے کے حق سے کیا آپ سے معافی نہیں مانگ سکتی؟ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ میں جانتی ہوں کہ میں نے بہت برا سلوک کیا آپ کے ساتھ، لیکن میں کیا کرتی؟ ہمارے گھروں کے ماحول جس طرح کے ماحول میں ہم لوگ پلے بڑے ہیں، اس میں ہمارا قصور اتنا نہیں جتنا ہمارے بڑوں کا قصور تھا۔ میرے دل میں آپ کے لیے ہمیشہ سے نفرت رہی، اس لیے نہیں کہ آپ میرے کزن ہیں، بلکہ اس لیے کیونکہ آپ دادی سکینہ کے بیٹے تھے۔
دادی سکینہ نے ہمیشہ ہمارے دلوں میں دادی سکینہ اور ان کی فیملی کے لیے کچھ اچھے خیالات نہیں ڈالے، اور ہم تو وہی جانتے تھے کہ جو ہماری دادی زرینہ نے بتایا تھا، لیکن اب میری آنکھیں کھل چکی ہیں۔ دادی زرینہ نے مجھے سب کچھ سچ بتا دیا ہے۔ آپ سے معافی مانگنا چاہتی ہوں، آپ مجھے معاف نہیں کر سکتے۔ اچھا، تو جو تم نے دادا جان کو جا کر میری شکایت لگائی، اس کا کیا؟ جانتی ہو دادا جان کتنا غصے میں ہیں، وہ مجھ سے بات تک نہیں کرے، اور زندگی میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ دادا جان نے مجھ سے بات نہیں کی۔ میں سب کو سچ بتا دوں گی، میں سب کے سامنے آپ سے معافی مانگ لوں گی، لیکن آپ مجھے دل سے معاف کر دیں، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ یہ تو مجھے اس وقت اندازہ ہوا جب میں دادا جان کو آپ کے بارے میں جھوٹی باتیں بتاتی تھی۔ جب دادا جان نے یہ فیصلہ سنایا کہ وہ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنے دیں گے، اس وقت ایسا لگا جیسے میرے سر پر ساتویں آسمان ٹوٹ پڑے ہوں۔ میں آپ کے بغیر رہنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ سوچ لو، ہر روز تم میری شدتیں برداشت کر پاؤ گی، کیونکہ میں تمہیں ایسے معافی نہیں دوں گا۔ تم نے جو کچھ کیا ہے اس کی سزا تمہیں ملے گی۔ میں سب کچھ برداشت کروں گی۔ وہ نظر جھکائے اپنی محبت کا اعتراف کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، میں نے تمہیں معاف کیا، لیکن ابھی میں بہت تھک چکا ہوں۔ جاؤ، جا کر بستر پر سو جاؤ، اور مجھے بھی سونے دو۔ وہ مایوس ہوتی ہوئی اٹھی اور اپنے بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ کچھ دیر کے بعد کمرے کی خاموشی کو زہر کے آنسو اور اس کی سسکیوں نے توڑا تھا۔ ابراہیم جو جاگ رہا تھا، سارا کی آواز سنتے ہی ایک دم اٹھ بیٹھا اور بھاگنے والے انداز میں اس کے پاس گیا۔ کیا ہوا؟ تم ٹھیک تو ہو؟ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ آپ بہت برے ہیں۔ میں نے آپ سے معافی مانگی، لیکن آپ نے مجھے معاف نہیں کیا۔ اگر آپ نے مجھے معاف کیا ہوتا تو یقیناً آپ میری غربت کے لیے تڑپ رہے ہوتے۔ ابراہیم کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ اس نے نرمی سے زہرا کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور خود پر گرا دیا۔ اگر ایسی بات ہے اور اسی بات سے تمہیں یقین آئے گا کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا تو ٹھیک ہے، خود کو میرے حوالے کر دو۔ سارا نے نرمی سے اپنی نائٹی اتاری اور اپنا ہر پردہ ابراہیم کے سامنے گرا دیا، اور ابراہیم نے اسے گود میں بٹھایا اپنی تعریف کیا، اور اس کے کاندھے پر دانت گاڑے، اسے کان میں ایسے الفاظ بولے کہ وہ کانپ اٹھے۔ Your inner body is damn hot۔ اگلی صبح ان دونوں کے لیے بے انتہا خوبصورت تھی۔ ابراہیم نے اسے صاف الفاظ میں منع کر دیا تھا کہ وہ کسی کے سامنے کچھ نہیں کہے گی، لیکن اس نے رازداری میں سفیر صاحب کو سب کچھ بتا دیا تھا۔ سفیر صاحب خوش تھے کہ ان دونوں کے درمیان میں سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے۔ سرینا بیگم اور سفینہ بیگم جو ابھی بھی ایک دوسرے سے دور رہتی تھی، مظاہرے کے سامنے پر سرینا بیگم نے سکینہ بیگم کے ساتھ دوستی میں یہاں کی اور ان سے اپنے کیے کیونکہ معافی مانگی تھی۔ سکینہ بیگم نے دل بڑا کرتے ہوئے انہیں معاف کر دیا تھا، اور اس طرح جہاں ابراہیم اور زہرا کی محبت امر ہو گئی تھی، وہاں کئی سالوں پرانی نفرت جس نے سب کے دلوں میں دوریاں پیدا کر دی تھی اور ایک حویلی کے دو بٹوارے کر دیے تھے، وہ پھر سے ایک ہو گئی تھی۔